نے تو اپنا کنوارا جسم شاہزین کے حوالے کیا تھا، اب شوہر سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو؟ بچپن سے مجھے تمہارے جسم کی طلب ہے، مجھے سکون بخشو۔ شاذل نے تحلیل کے کندھے سے قمیض کو سرکایا تو وہ چلانے لگی، میرے جسم پر ہمیشہ شاہزین کا ہی حق رہے گا، تو رہو مجھ سے، تم صرف کاغذی رشتہ ہے تم سے۔ اتنی غیرت ہوتی تو مجھ جیسی بدکار لڑکی کو زندگی میں ہی شامل نہ کرتے، جس کے پیٹ میں کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ تحلیل کی باتیں شاذل کے غصے کو بھڑکا گئیں، اس کی زبان بند کرتا، اس کی حالت کا لحاظ کیے بغیر اس کی دھڑکنوں کو۔ شاذل کی بات سن کر سب حیرت سے شاذل کی طرف دیکھنے لگے، انہیں گویا اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاذل ہے۔ وہ بس حیرت سے شاذل کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ تحلیل کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، شاذل اس بچے کو اپنا کہہ رہا تھا۔ شاذل چلتا ہوا تحلیل کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے کہنے لگا، مزید آپ چاچو جان اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیچھے سے شاذل کے بابا جان بھی آ چکے تھے، وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے، نفی میں سر ہلانے لگے، تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کیا؟ وہ خود سے چلاتے ہوئے بولے تو وہ اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا، بابا جان یہ سب کچھ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، اس میں تحلیل کا کوئی قصور نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھ سے ہوا ہے۔ شاذل کی بات سن کے انہوں نے زوردار تماچا شاذل کے منہ پہ رسید کیا اور غصے میں کہنے لگے، یہ دن دیکھنے کے لیے میں مر کیوں نہیں گیا؟ اتنا بڑا تم نے قدم اٹھا لیا، تمہیں شرم سے ٹوٹ مرنا چاہیے، مجھے تو شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ تم نے اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں اتنی آگ لگی ہوئی تھی تو پہلے بتا دیتے، ہم تمہارا نکاح کر دیتے، مگر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے ایک دفعہ بھی مجھے کہا کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے، تمہیں جلدی تھی تو بتا دیتے، لیکن تمہیں یہ قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان میں خود نہیں جانتا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ جس دن چچا جان گھر نہیں تھے اس رات میں گھر آیا تھا اور تحلیل سو رہی تھی، جب میں اس کے ساتھ، اس سے آگے وہ مزید کچھ بول نہیں پایا۔ تحلیل اگلے ہی لمحے ایک دفعہ پھر سے اٹھ کے انہوں نے غصے میں تحلیل کے منہ پہ تماچا رسید کیا، تم نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاذل چچا جان کی طرف دیکھا، بس کر دیں، آپ نے مزید اس پہ ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے بہت نیکی کا کام کیا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گی اور اس دنیا میں بھی ملے گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگے، مولوی صاحب کو بلاؤ، ابھی دونوں کا نکاح ہوگا۔ تحلیل نفی میں سر ہلانے لگی، اسے تو موقع بھی نہیں ملا تھا وہ ان سب کے بارے میں شاہزین کو بتا پاتی۔ وہ غصے میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اس کی بات سن کے اس کے بابا جان خونخوار نگاہوں سے تحلیل کی طرف دیکھنے لگے۔ خبردار، جو فضول بات کرنے کی یا کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، میں نے منہ توڑ دینا ہے تمہارا۔ پہلے تم لوگوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ کم ہے کیا، جو اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی؟ خبردار، جو تم نے کوئی فضول بات کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے شاذل کی طرف دیکھا۔ شاذل نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا بھی کیا تھا جو شاذل نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے؟ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اس بچے کو محسوس کیا تھا، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی یہ شاہزین کا ہے، لیکن شاذل نے اتنی بڑی بات
کیوں کہہ دی تھی یہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح شازل کے ساتھ ہو گیا۔ وہ سب کی نفرتوں کے سائے تلے وہاں سے نکل گئی۔ شازل کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی۔ سامنے ہی تائی جان عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، ساتھ کھڑی ہوئی تحلیل کی طرف دیکھا۔ تحلیل بیٹا، انہوں نے نرمی سے تحلیل کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، تحلیل کو کیوں اچانک سے لے کے آ گئے ہو؟ تایا جان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، کہنے لگے، تمہارے بیٹے نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، میرے بھائی کی نظروں میں مجھے گرا کے رکھ دیا ہے۔ پوچھیں اس سے اس نے کیا کیا ہے؟ فاطمہ بیگم شازل کے پاس آئیں، کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہو گئی ہے؟ تمہارے بابا جان اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے میں نے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بتا پایا۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے کے چلا گیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ تائی جان کی بات سن کے تایا جان کہنے لگے، اپنے بیٹے سے پوچھو اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ۔ شادی سے قبل ہی اس نے… وہ مزید کچھ کہتے، وہ بات سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، شازل جیسا بھی ہو، مگر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا بیٹا نشہ بھی کرتا ہے۔ اس نے یہی بولا کہ اس نے نشے کی حالت میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے نیچے بیٹھ گئیں۔ میں اس بات پہ یقین ہی نہیں کر سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، شازل ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ تائی جان تو کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے ہی شازل کمرے میں داخل ہوا، اس نے ایک دم سے اس چادر میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے چادر کو اتار کے نیچے پھینکا۔ شازل جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھی۔ تو تم نے میرے ساتھ کیوں شادی کی ہے؟ ایک دم سے اس کے کندھے سے پکڑتے ہوئے غصے میں پوچھنے لگی۔ شازل نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، دور رہو مجھ سے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اچھا اب تمہیں یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں تمہیں چھوؤں نہ، کیونکہ تم اپنے ناپاک وجود کو مجھ سے دور رکھو۔ شازل کی بات سن کے وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہیں میرے ناپاک وجود سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو میرے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چلاتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، وہ جو تمہارا باس ہے، جس کے ساتھ تم میٹنگ کے بہانے جاتی تھی، یہ اسی کا بچہ ہے نا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے ایک دم سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ ہاں، اسی کا بچہ ہے۔ تم کیا کر لو گے؟ اور تم نے میرے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی، میں سب کچھ سنبھال لیتی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، شاید تم ابھی اپنے باپ کے بارے میں جانتی نہیں ہو، اس کی نیت سے تم واقف نہیں ہو۔ اس نے تو تمہیں مار دینا تھا۔ میں تو یہ رشتہ ختم کرنے تمہارے گھر گیا تھا تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکو، تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے فورس نہ کیا جا سکے۔ لیکن مجھے معلوم ہے وہ شخص جس کے ساتھ تم اتنا آگے بڑھ چکی ہو، وہ کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کے اس نے شازل کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے میری محبت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ شازل اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ تم ابھی بھی مسکرا رہے ہو؟ کس قدر گھٹیا انسان ہو تم۔ میری جان، مجھے گھٹیا کہنے سے پہلے ایک دفعہ اس شخص کو کال تو کر لو جس کے ساتھ تم نے زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے۔
جس کے ساتھ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ شازل کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں کال کرتی ہوں، ابھی دیکھنا وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ تمہیں کال کرنے دوں گا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے بولا۔ اس نے شازل کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں اس وقت یہاں سے نہ لینے آیا، اس نے تمہیں دھتکار دیا، تو پھر تم میری مرضی کے مطابق چلو گی۔ نہ جانے اسے کون سا یقین تھا جو شازل کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیوں نہیں، تمہاری غلام بن جاؤں گی اگر اس شخص نے مجھے دھتکارا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شازل کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھینا اور شاہزین کو کال کرنے لگی۔ کافی وقت بعد اس نے کال کی۔ شاہزین آپ کدھر ہو؟ شاہزین کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ شاہزین آپ کہاں ہیں؟ مجھے یہاں سے لے جائیں، پلیز مجھے یہاں سے لینے آئیں، میں بہت مشکل میں ہوں، بابا نے میرا نکاح کر دیا ہے، میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتانی ہے، آپ بابا بننے والے ہیں۔ شاہزین یہ بچہ آپ کا ہے تو پلیز آپ مجھے لینے آ جاؤ یہاں سے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آپ جیسے ہی مجھے لینے آئیں گے نا، یہ مجھے طلاق دے دے گا، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، کیا فضول بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ میں کسی بچے کو اپنا بچہ نہیں مانتا، تم جیسی لڑکی جو میرے ساتھ ایک رات گزار سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی گزار سکتی ہے، اور یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم جیسی بدکردار لڑکی کو جس کا بچہ اس کے پاس جاؤ، میرے پاس دوبارہ سے مت آنا، میں اس بچے کو نہیں قبول کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ اپنے بالوں کو بہت شدت سے دبوچے، رونے لگی، چلانے لگی، نہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ مجھے کہتا تھا مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے، میں اس کے ساتھ ایک رات گزار لوں گی تو کیا ہو جائے گا، ویسے بھی اس نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے، ہم دونوں نے شادی کرنی، کیا ہو جائے گا، وہ چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے شازل مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ شادی اس کے قریب ہوا، وہ شازل کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں کر سکتا، وہ ایسے کیسے مجھے دھتکار سکتا ہے، اس نے بولا تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بے پناہ ٹوٹ کے چاہتا تھا، لیکن اب وہ مجھے کیوں دھتکار رہا ہے، وہ چلاتے ہوئے شازل سے پوچھنے لگی۔ مگر شازل نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پلیز میری جان، رونا تو بند کرو، تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے شازل نے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ شازل کے لیے بہت مشکل تھا ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا جس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہو، جس کی زندگی ایسی ہو، کبھی اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا، مگر نہ جانے کیوں شازل نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ شاہزین اب تک اسے بہت زیادہ محبت کرتا آیا تھا، ٹوٹ کے چاہتا تھا، بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر آج ایسے لگ رہا تھا جیسے شازل کی زندگی میں اس کے لیے بالکل اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیے بیٹھا ہوا تھا، دونوں اس وقت فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بالکل بکھری ہوئی حالت میں چلانے لگی، نہیں ایسا نہیں کر سکتا وہ میرے ساتھ، اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، وہ کہتا تھا اسے مجھ سے محبت ہے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا، وہ بہت شدت سے چلائے جا رہی تھی۔ پلیز چلانا بند کرو، وہ دھیرے سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولنے لگا۔ شازل وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ شازل اس نے بولا تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ شازل نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کو
ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، نہیں، میں تمہاری نفرت کے بھی قابل نہیں ہوں، پھر بھی تم مجھ سے نفرت کرو، میں کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس شخص کی ہر بات مانی، میں نے اسے بے پناہ چاہا، بہت زیادہ محبت تھی، مگر اس کے باوجود اس نے تمہیں پتہ ہے کیا کیا؟ مجھے ٹھکرا دیا۔ میرے وجود پہ آگ لگانے والا بھی وہی تھا، لیکن سب مجھے برباد کر دیا، سب کچھ کھو دیا میں نے، وہ روتے چلاتے ہوئے اسے بتائے جا رہی تھی۔ اس کے باوجود میں اس شخص سے نفرت نہیں کر پائی، میں اس سے محبت کرتی ہوں، شاید مجھے ان سب کی سزا مل جائے۔ وہ چلانے لگی، دھیرے دھیرے اس کا وجود بے جان ہو گیا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز آنکھیں کھولو، آنکھیں بند نہ کرو، وہ تمہاری بند آنکھیں دیکھ کے مجھے کچھ ہوتا ہے۔ شاذل نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بعد اسے وہیں پہ لٹاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ سامنے دروازے کے ساتھ اس کے بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے بابا جان کو دیکھ کے وہ نگاہیں چرانے لگا، کہیں انہوں نے اس کی ساری باتیں سن تو نہیں لی۔ تمہارے انہوں نے شاذل کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ کیسی لڑکی کو تم اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہو، جس کا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، جو ایک بد کردار لڑکی ہے، تم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی جو تم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، بابا جان، مجھے اس سے محبت تھی اور میں اسے اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے چچا جان نے اس کی جان نکال لینی تھی، مجبوری میں نے یہ سب کچھ بول دیا۔ مجبوری نہیں، بغیرتی تھی، اور تم نے بغیرتی دکھائی ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، بابا جان، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالوں گا۔ وہ جیسی ہے بد کردار ہے، لیکن میری ہے۔ وہ ایک دن خود تمہاری زندگی سے چلی جائے گی۔ وہ شخص اسے پکارے گا تو وہ تمہاری وفائیں کچھ بھی نہیں دیکھے گی، اس کے پاس توڑی چلی جائے گی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن فی الحال بابا جان، میں کچھ نہیں جانتا، پہلے بہت زیادہ پریشان ہوں، تو پلیز آپ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کریں، پلیز۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہزین، کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ بالکل خاموش ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے، پلیز بتائیں نا مجھے۔ رابعہ شاہزین کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ۔ شاہزین نے رابعہ کو خود سے دور کرنا چاہا۔ میں نے بولا ہے نا کچھ نہیں ہوا، پلیز فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے دھتکار چکا تھا۔ کیا مطلب چلی جاؤں؟ میں نے نہیں جانا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ وہ ایک دم سے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا چلا گیا۔ اس کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب آرام سے اور محبت سے تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کیوں آگے سے اتنا غصہ دکھاتی ہو؟ خبردار، جو دوبارہ تم نے ایسی کوئی فضول قسم کی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ایک کام کرتا ہوں، میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں دوسرے کمرے میں، تم نے تو مجھے سکون لینے نہیں دینا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ شاہزین کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ اب کس انداز میں میرے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے شاہزین کے چہرے پہ تھوڑی سی ندامت کے آثار نمایاں ہوئے۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، نہ جانے کیوں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بہت برے ہو، وہ غصے میں کہنے لگی، چلی جاتی ہوں آپ کی زندگی سے کہیں دور۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے کہنے لگا، دیکھو فضول باتیں مت کرو، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن
لیکن کیا؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ آپ ہو ہی برے۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ آہستگی سے بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں، دور کیوں جاتے ہیں، بتائیں مجھے، وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ پھر سے جھوٹ، پھر سے وہی بات، مجھے تکلیف دینے والی باتیں کر رہی ہیں۔ اب کی بار ایک دفعہ پھر سے چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو یہ تکلیف دینے والی بات نہیں ہے، جو سیدھی بات ہے وہی بول رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ وہ اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ہے مجھے تم سے محبت، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ وہ صفاقی سے بولی۔ کیوں نہیں محبت کی، بتائیں مجھے۔ اس کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی۔ میں نے بولا ہے نا مجھے محبت نہیں ہے، دوبارہ اسی انداز میں بولی۔ اس کے چہرے پہ تھپڑ مار چکی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا رویہ، وہ کبھی ایسی امید نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے کسی قسم کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے پاس سے پکڑتے ہوئے دوبارہ سے اس کے سینے سے چپک چکی تھی۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس طریقے سے چومنے لگا۔ سوری میری جان، میں نے شاید بہت برے طریقے سے تمہارے ساتھ بات کی ہے، مجھے ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ فی الحال میری حالت سمجھ نہیں سکتی، میں خود کس ٹینشن سے گزر رہا ہوں، اس وجہ سے ایسے بیہیو کرنا۔ پلیز مجھے کچھ ٹائم چاہیے تاکہ میں ریلیکس ہو سکوں۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ جتنا ٹائم مانگیں گے میں آپ کو دے دوں گی، لیکن آپ دوبارہ میرے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کریں گے۔ وہ ضدی انداز میں بات کرنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسا بیہیو نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں، اسی انداز میں بات کروں گا، بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو شاذل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاذل کی گود میں اپنا سر رکھ چکی تھی۔ شاذل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ شاذل سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کسی اور کی استعمال کی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا، اسے کبھی بھی اس انداز میں اپنے قریب نہیں رکھ سکتا تھا جیسے وہ رکھنا چاہتا تھا۔ شاذل نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ شاذل پلیز، فی الحال مجھے خود سے دور مت کرو، کیونکہ میں تمہاری زندگی میں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں لڑکی ہوں، لیکن اس وقت مجھے کسی انسان کی ضرورت ہے۔ میں مر جاؤں گی اگر تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ بہت شدت سے روئی جا رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو شاہزین کے ساتھ گزارا گیا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ وہ بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے عجیب سی حالت میں جا رہی تھی۔ تحلیل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچانک سے تمہاری کنڈیشن اتنی عجیب کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وہ نرمی سے تحلیل سے پوچھنے لگا، مگر تحلیل کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ تحلیل، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تحلیل بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے گویا خود ہی ضبط سے اپنے امتحان لے رہی تھی۔ اس وقت وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اچانک وہ اٹھی اور بہت شدت سے چلانے لگی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور وہ جانتا تھا اس نے تو اس قدر بے چین ہونا تھا جس شخص سے اس نے اتنی محبت کی تھی۔ اس کا دھوکہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسے یوں کسی اور کے لیے روتا ہوا دیکھ کے وہ خود بھی بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ پلیز رونا بند کرو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ میں کیسے رونا بند کروں؟
میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے روئے جا رہی تھی، مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ بہت کم ٹائم تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس تھوڑے سے عرصے میں تم میرے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، نہ میں تمہیں قبول کر پاؤں گا نہ تم مجھے قبول کر پاؤ گی، لیکن میں اتنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں بہت کم ہے جس میں تمہارے ساتھ اچھے سے رہنا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں شاذل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ نفی میں سر ہلائی جا رہی تھی۔ پلیز ایسے مت بولو، میں پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور اسے اپنے لیے بے چین دیکھ کے شاذل کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم نے کون سا ساری زندگی یوں میرے لیے بے چین رہنا ہے؟ ایک دن تم واپس شاہزین کے پاس چلی جاؤ گی، وہ زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ شاذل کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، شاہزین کا ذکر نہیں کرتی، نہ روتی۔ اس نے خود پہ ضبط باندھ لیا۔ دوسری طرف شاہزین کی حالت کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ رابعہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ رابعہ پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی بات کو دل پہ لگا کے بیٹھ جاتی، جس کی وجہ سے وہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی جسے وہ بجھا نہیں پا رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آنے لگ جاتا، بے چین ہونے لگ جاتا تھا۔ کچھ گناہ کی بے چینی، کچھ اسے کھونے کی بے چینی، ہر چیز اس کے دل میں تھی۔ وہ اسے آخری دفعہ اس کے ساتھ کی گئی باتیں یاد آ جاتی، جب اس پہ اتنا بڑا الزام لگایا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کبھی کسی مرد کو زندگی میں اس حد تک نہیں آنے دے سکتی۔ اس کے باوجود اس پہ الزام لگایا۔ اس نے کیا کیا ہوگا؟ وہ سوچتا رہا۔ رابعہ کب سے اسے گہری سوچوں میں مگن دیکھ کے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے خود سے دور مت کیجیے گا، وہ نرمی سے کہنے لگی۔ وہ اس طریقے سے رابعہ کے گرد بازو حائل کرتا ہوا کہنے لگا، نہیں، ہر بار تو تمہیں دور نہیں کروں گا خود سے، ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے نا آپ؟ مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت ہونے لگ گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں شاید وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے حامی بھر لی، جبکہ اس کے دل میں تو صرف وہی لڑکی تھی جسے اس نے بے پناہ محبت کی، ٹوٹ کے چاہا۔ اسے یہی لگتا تھا شاید اسے بھول جائے گی۔ وقتی محبت ہے جو محسوس کرتا ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کے لیے جینا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا، مگر وہ رابعہ کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے تحلیل کے خیالوں میں گم تھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے اس لڑکی کے خیالوں میں گم تھا جسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ خود ہی اسے دھتکار چکا تھا، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ آگ کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، اس کے چاروں اطراف آگ لگی ہوئی تھی جو بالکل اس کے قریب آ رہی تھی۔ آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، وہ چلائے جا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پاس سوئے ہوئے شاذل کی طرف دیکھا، اس کی چیخیں سن کے وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ گھبرا کیوں گئی ہو؟ شاذل نے اسے نرمی سے پوچھا۔ آگ لگی ہوئی تھی، میں آگ کے درمیان تھی، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تو وہ خواب تھا؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ شاذل نے نرمی سے اس کے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاذل، وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، وہ میرے گناہوں کی سزا تھی۔ شادی، ایک دن میں اسے ایسے ہی آگ میں جلوں گی شاذل۔ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا شاذل، ایک دن بھی مجھے چین نہیں ملا، ایک دن بھی میں چین سے نہیں رہ پائی۔ تم بار بار اپنا گناہ یاد کروا کے مجھے تکلیف دیتی ہو، خدا کے لیے میرے سامنے اس گناہ کا ذکر مت کیا کرو۔ شاذل اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ شاذل کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میں اس گناہ کو بھول نہیں پا رہی،
تبھی تو مجھے بار بار یاد آتا ہے، مجھے بے چین کرتا ہے، میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی، چلانے لگی، اس کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں سے بہتے ہوئے اس کی گالوں پہ آ چکے تھے۔ وہ آہستگی سے کہنے لگا، دیکھو پلیز، رونا بند کرو۔ تم کیوں بار بار مجھے یہ کہہ دیتے ہو میں رونا بند کروں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تکلیف میں رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے پچھتاوا ہوتا ہے شازل، بہت زیادہ پچھتاوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے سب کچھ کھو دیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا شازل۔ تم یہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے، اپنے محبوب کو کھونا کیسا ہوتا ہے۔ شازل، میں نے اسے بہت زیادہ محبت کی۔ ایک دفعہ پھر سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ محبوب کو کھونے کی تکلیف میں نہیں جانتا؟ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو خاموش ہو گئی۔ شاید اتنی بڑی، کبھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ اب کی بار اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، پتہ نہیں شازل، میں پاگل ہوں جو ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں۔ شاید میری زندگی کم ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ مسلسل محبت کیے جا رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب پاگلوں والی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ مرنے کی بات پہ تم اتنا تڑپ کیوں جاتی ہو؟ نہ تو تمہیں مجھ سے محبت ہے، نہ تمہیں مجھ سے کوئی لینا دینا۔ تمہارے وجود میں کسی اور کا بچہ، اس کے باوجود تم اتنا تڑپ کیوں جاتی ہو؟ مرنے والی بات سن کے، شازل کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی شازل اسے کتنی تکلیف دینے والا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے چین رہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شاید اس دن مجھے میرے گناہوں کی بہت بڑی سزا ملے گی، بہت بڑی۔ ایسے نہیں بولو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا بولا، میرا گناہ بہت بڑا ہے شازل، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس گناہ نے مجھے کتنا بے چین کیا ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ پھر تمہیں سوچنا چاہیے تھا یہ گناہ کرنے سے پہلے۔ یہ کہتے ہوئے شازل اٹھ کے چلا گیا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا کیونکہ وہ بار بار اس کا ایک ہی ٹاپک پہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تکلیف ہوتی تھی، اس کی بیوی پہلے کسی اور کے پاس تھی۔ یہ چیز تو اسے مزید بیمار کر رہی تھی۔ بالکل خاموش سا ہوتا جا رہا تھا۔ شازل کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان تھے، اس کی کنڈیشن سے واقف تھے، وہ پہلے کس حالت سے گزر رہا ہے، مگر اس کے بارے میں انہوں نے اسے نہیں بتایا ہوا تھا۔ 9 ماہ بعد ایک رات بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف سی اٹھنے لگی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے، وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں حصار لے لیا۔ شازل، میں یہ بچہ نہیں چاہتی۔ نہ جانے کیوں اتنے عرصے میں آج پہلی دفعہ اس نے یہ بات کی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فضول باتیں کر رہی ہو، شازل نے غصے میں کہا۔ شازل فضول باتیں نہیں کر رہی، شازل نے غصے میں کہا۔ شازل، مجھے واقعی میں سچ میں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ شازل، میں اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کے شازل نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ ہو کیا گیا ہے؟ اٹھو، ہسپتال لے چلوں۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں نہیں جاتی، یہ ناجائز ہے یہ اس دنیا میں آئے، لیکن تمہیں تو شاہزین سے بہت زیادہ محبت ہے نا، یہ تو اس کا بچہ ہے، پھر تم اسے کیسے ختم کروا سکتی ہو؟ اٹھو، یہ کہتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں شازل، میں تمہارے ساتھ باقی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جس شخص نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے مان دیا، جس نے مجھے اپنایا، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں شازل۔ وہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی شازل کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ تمہارے دل میں ابھی بھی شاہزین ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ شازل، وہ اسے بلاتے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، مگر شازل نے اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں سنی، اسے لے کے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہ بہت زیادہ تکلیف برداشت کی تھی۔ شازل باہر کوریڈور میں بیٹھا اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماما بھی آ چکی تھی۔
وہ حیرت سے شازل کی طرف دیکھنے لگی۔ شازل نے آہستگی سے ان کے کندھے پہ سر ٹکا دیا۔ بیٹا کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ نکال دو اسے اپنی زندگی سے۔ وہ لڑکی تمہارے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مما، میں یہی تو نہیں کر پا رہا، میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا مما۔ بچپن سے لے کے اب تک میں نے جب سے اسے سنبھالا تب سے میں نے اسے محبت کی، اور کیا اتنا آسان ہے اسے اپنی زندگی سے نکالنا؟ بتائیں مجھے۔ وہ نرمی سے ان سے پوچھنے لگا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ بیٹا میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے پھر اپنی زندگی سے نکالنا، لیکن تم کامیاب تو ہو سکتے ہو، تم مجھے نکال تو سکتے ہو نا۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر باہر آئی، ایک خوبصورت سی بیٹی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ شازل نے اسے دوبارہ کوئی بات نہیں سنی، ہاسپٹل لے کے پہنچ چکا تھا۔ اس نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی۔ جب ڈاکٹر نے اسے بیٹی تھمائی تو اسے احساس ہوا، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ میری وائف کیسی ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر کہنے لگی فی الحال ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ خود ہی اپنی زندگی نہیں چاہتی، اس وجہ سے فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ان کی باتیں سن کے اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس قدر اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ فوراً سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی صرف ایک شخص جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ بہتر ہے اگر آپ ان کے ہسبینڈ ہیں تو آپ ہی جائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، بالکل اس کے قریب گیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس گیا تو اندازہ ہوا وہ اس کی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شہزین کا نام اس کے لبوں پہ تھا۔ شہزین، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ شہزین میرے پاس ہونا۔ شہزین مجھ سے دور مت جانا۔ وہ آنکھیں بند کیے وہی الفاظ بولے جا رہی تھی جو اس شخص کے لیے تکلیف کا باعث تھے۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا، بالکل اس کے قریب چلا گیا، چھپ کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میں دعا کروں گا تمہیں شہزین مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی محبوب بیوی کے لبوں پر کسی اور مرد کا نام سننا یہ کس قدر تکلیف دہ تھا، شاید یہ شازل ہی جانتا تھا۔ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں ہر گناہ سمیت قبول کرنا چاہا۔ شاید یہ میری محبت تھی جو مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ حاصل کر لو۔ تمہیں محبت ہر گناہ سمیت قبول کر لوں، ہر برائی سمیت قبول کر لوں، اور تمہیں ہر برائی گناہ سمیت قبول کرنے کو تیار تھا، لیکن نہیں، تم نہیں میرے لیے بنی، یہ نہیں ہو، تم صرف شہزین کے لیے بنی ہو۔ میں کوشش کروں گا تم شہزین کو مل جاؤ۔ وہ دیوانہ وار اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ میں اتنے عرصے میں تمہارے اتنا قریب رہ کے بھی اتنا قریب نہیں ہوا جتنا مجھے رہنا تھا تمہارے پاس۔ مجھے تو تمہاری روح میں اترنا تھا۔ میں تمہارے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں تم پہ حق رکھتے ہوئے بھی وہ حق نہیں لے پایا تم سے جس کی مجھے شدید خواہش تھی۔ شاید مجھے ایسی ہی موت مرنا ہوگا۔ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ میری خواہش تھی تمہاری قربت میں راتیں گزارنے کی، لیکن وہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ میں نے تمہیں اپنے قریب رکھ کے بھی تم سے کئی فاصلے دور رہا۔ تمہارے دل میں کوئی اور تھا۔ مجھے افسوس ہے، شاید مجھ میں کوئی کمی تھی، تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا پایا۔ اتنی تکلیف میں تمہارے لبوں پہ بھی شہزین کا نام ہے۔ شاید شہزین نے جو تمہیں محبت دی تھی وہ میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے تمہیں مان اور عزت دی مگر تم نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا کرتا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ شہزین کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب ملازم آیا اور کہنے لگا، شہزین صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ باہر آئی، میں نے انہیں گیسٹ روم میں بٹھا دیا۔ شہزین کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس وقت کون آ گیا؟
کافی رات کا وقت تھا۔ وہ حیرت سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، ڈرائنگ روم کی طرف گیا۔ سامنے ایک انجان شخص کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اسے پوچھنے لگا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کون ہیں؟ اس کی بات سن کے شاذل مسکراتا ہوا اس کے گلے سے لگ گیا۔ اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، مگر یوں آ کے اس کے گلے سے لگ گیا۔ وہ حیران ہوا۔ سوری سر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے دوبارہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ابھی ہم اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے تو آپ پہچان جائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ کون ہیں؟ حال چال پوچھ لیا، سب پوچھ لیا، کوئی انویسٹیگیشن کرنے آئے ہیں کیا؟ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا۔ آپ کافی زیادہ باتونی ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کے شاہ زین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں جی کیوں نہیں، تھوڑا وقت آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتے، مگر شاید بہت دیر ہو چکی ہے، ورنہ ضرور آپ جیسے حسین شخص کے ساتھ ہم وقت گزارتے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جناب آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بتاتا ہوں کہ میں شاذل ہوں۔ شاذل کون؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاذل دوبارہ سے بولا۔ اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس شخص کو بتا پاتا۔ وہ کون ہے؟ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کا نام شاذل ہے، آگے مزید کچھ بتائیں گے؟ جی میں شاذل ہوں، تحلیل کا شوہر۔ اس نے عجیب نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ جی آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں۔ اچھا آپ یہ بات نہیں بولیں، آپ تحلیل کو جانتے نہیں، وہ نرمی سے بولنے لگا۔ مجھے آپ کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز آپ کچھ واضح الفاظ میں مجھے بتانے کی کوشش کریں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ واضح الفاظ میں ہی بات کرنے آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا، بالکل اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہ زین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کچھ بتائیں گے؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کو غصہ آیا ہے کیا؟ وہ محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں جناب، مجھے آپ پہ غصہ کیوں آنا ہے، بس آپ مجھے بہت زیادہ الجھا رہے ہیں، یا پھر ایسے کہیں آپ مجھے تجسس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا۔ اگلی بات جو اس نے بولی وہ سن کے شاہ زین کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بس میری آخری التجا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، جو مرضی سمجھنا ہے سمجھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ پیچھے سے اسے پکارتا رہا، مگر شاذل نے ایک دفعہ بھی اس کی بات نہیں سنی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے رابعہ کھڑی ہوئی تھی۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا؟ میں نے تو آج سے پہلے اسے نہیں دیکھا۔ رابعہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ کوئی بھی نہیں تھا، وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی زیادہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے بولا۔ کچھ تو ہوا ہے نا؟ وہ کون تھا؟ رابعہ کوئی بھی نہیں تھا، پلیز جاؤ۔ اب کی بار وہ غصے میں بولا اور رابعہ کے اتنا غصے بولنے پہ وہ ڈر گئی، جلدی سے اندر چلی گئی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ کون تھا
اس نے آج سے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا، دروازہ بند کرتے ہی وہیں بیٹھ گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ تحلیل میں تمہیں بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم ایک دفعہ پھر سے کیسے میری زندگی میں لوٹ آئی۔ اس کا جی جا رہا تھا وہ چلانے لگ جائے، چیخنے لگ جائے، اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آنسو تیرنے لگے تھے۔ تحلیل میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر پاتا تو کتنا اچھا ہوتا تحلیل، زندگی بہت خوبصورت ہونی تھی تمہارے ساتھ۔ وہ خود کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا جب اچانک سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا تو سامنے رابعہ کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہے تحلیل؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، پلیز جاؤ تم یہاں سے، مجھے بتائیں نا تحلیل کون ہے؟ وہ عجیب انداز میں پوچھنے لگی تو وہ خاموش ہو گیا، نفی میں سر ہلانے لگا، بالکل اس کے پاس آ کے بیٹھا، اس کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ بتائیں نا مجھے کون ہے یہ تحلیل؟ یہ آپ کی زندگی میں ہے نا؟ تحلیل، میں نے آپ کی ڈائری پہ بھی اس کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے بہت دفعہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن مجھ میں کبھی ہمت نہیں ہوئی آپ سے پوچھ سکوں۔ بتائیں مجھے کون ہے یہ تحلیل؟ اب کی بار وہ شدت سے اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھو رونا بند کرو پلیز، فی الحال میں ایسی کوئی سچویشن نہیں چاہتا، پلیز رونا بند کرو۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ پھر بتائیں نا مجھے کون ہے؟ محبت کرتا ہوں میں تحلیل سے۔ اب کی بار وہ غصے میں بولا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ محبت کرتے تھے؟ کسی اور لڑکی سے؟ کب سے؟ پچھلے کئی سالوں سے۔ وہ دوبارہ سے اسی لہجے میں کویا ہوا تھا۔ بتائیں نا مجھے، وہ شدت سے روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو تم بہت زیادہ ضد کرتی ہو۔ اسے غصہ آ چکا تھا، وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ ہے مجھے، میری زبردستی تمہارے ساتھ شادی کروائی گئی، بابا نے بولا تھا وہ مجھے جائیداد سے، ہر چیز سے آگ کر دیں گے، تبھی مجھے مجبوری میں تمہارے ساتھ شادی کرنی پڑی، مجبوری میں مجھے تحلیل کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی، گویا اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیوں، کیسے کسی اور لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ رابعہ کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ رابعہ پلیز رونا بند کرو، اس وقت میری زندگی میں نہیں ہے، پلیز پریشان مت ہو۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ لیکن دل میں تو ہے نا، فرق پڑتا ہے، زندگی میں نہیں لیکن دل میں ہے۔ جب آپ کے دل میں میں نہیں ہوں تو پھر میں کیا کروں گی آپ کی زندگی میں رہ کے؟ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم بھی میرے لیے اہم ہو، میں نے کبھی نہیں چاہا کبھی تم جاؤ میری زندگی سے، آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکارا ہے۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے پوری کوشش کی تھی تمہیں تمہارا ہر حق دوں، تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ نہیں، آپ نے کبھی بھی مجھے کوئی حق نہیں دیا، نہ کوئی آپ نے میری خواہش پوری کی ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگا چکا تھا، وہ اس کے سینے سے لگی بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنی تھی، لیکن آپ نے کسی اور لڑکی سے محبت کر لی۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اچھا پریشان مت ہو۔ پریشان نہ ہوں، کیوں نہ ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ پلیز۔ وہ سسک رہی تھی، بہت شدت سے رو رہی تھی، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا تھا۔ بس پلیز مت رو، یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے رونے کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ بتائیں مجھے، میرے لیے تکلیف دہ ہے، آپ مجھے ویسی محبت نہیں دیتے۔ وہ اتنی بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ کیسی محبت چاہیے تمہیں؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ محبت جو آپ تحلیل سے کرتے ہیں۔ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ شاید محبت میں کبھی خود کو بھی نہ دے پاؤں جو میں نے تحلیل سے محبت کی، پھر اسی کو زندگی میں شامل کرنا مجھے کیوں کیا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اور ہمارا بچہ، اس کا کیا؟ بتائیں، جو ننھی سے جان 1 ماہ پہلے اس دنیا میں آئی تھی، اس کا بتائیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔
مجھے اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، نہیں ہے آپ کو اپنی اولاد سے محبت، اگر آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھو یہ تم غلط بول رہی ہو، میں نے کبھی اپنی اولاد کو لے کے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا اور میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دوبارہ ایسی کوئی بھی بات مت کرنا، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو محبت تحلیل سے ہے تو اسی کے پاس جائیں۔ وہ رونے لگی، آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گی، آپ کو کسی قسم کی کوئی بات نہیں بولوں گی، کیونکہ آپ اسے محبت کرتے ہو اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنی محبت سے دستبردار ہوں۔ میں آپ کے بابا کو بھی منا لوں گی، میں سب کو منا لوں گی، آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تحلیل ایک شادی شدہ لڑکی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے اس کے کزن کے ساتھ۔ اسے آگے وہ نہیں بتا پایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بھی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ ہاسپٹل میں اکیلی تھی، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، شازل بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کی کوئی اور فیملی والے تھے۔ وہ حیرت سے چاروں اطراف دیکھنے لگی، پوچھنے لگی تو نرس اس کی بات کو اگنور کرنے لگی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میرے فیملی والے کہاں ہیں؟ دوبارہ سے اس نے نرمی سے پوچھا، آپ کے فیملی والے یہاں پہ نہیں ہیں، پلیز آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب میرے فیملی والے نہیں ہیں؟ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ ایسے مجھے اکیلے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر دروازے کی طرف پڑی جہاں شاہزین کھڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے شاہزین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزین چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کتنے دنوں بعد شاہزین کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، تبھی یہاں آیا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے قدموں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، میں شازل کی بیوی ہوں۔ وہ غصے میں بولی۔ وہ آہستگی سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، محبت تو آج بھی مجھ سے کرتی ہو، تمہیں پتہ ہے شازل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب کیا فضول بکواس کر رہی ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، میں کہہ رہا ہوں شازل کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کے اسے یوں لگا جیسے اس کی دنیا فنا ہو چکی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے چلانے لگی، بار بار شازل کی محبت، اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اگر آپ نے ناول کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو برائے کرم ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔